ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے M2 پر لاہور سے کلر کہار تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، موٹر ویز M3 اور M4 مکمل بند، M5 پر شیر شاہ سے اچ شریف تک نو انٹری، گاڑیوں نے قومی شاہراہوں کا رخ کیا تو وہاں بھی ٹریفک جام، لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر لمبی قطاریں، دھند کے باعث کئی پروازیں منسوخ، ٹرینز کا شیڈیول بھی متاثر۔ کسانوں کو ہاری کارڈ، متاثرین سیلاب کو 30 لاکھ گھر دیں گے، 300 یونٹ بجلی مفت، 5 سال میں تنخواہیں دگنی کریں گے۔ انتخابات 2024 کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی نے 10 نکاتی منشور پیش کیا، بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا ایک سیاستدان جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، کیا لاہور کی قسمت میں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص مسلط رہے؟ عوام پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 100 سے زائد نشستیں دلائے، 18 ماہ جن کے ساتھ اتحادی حکومت میں رہے، دہشت گردی کا مقابلہ ان کی ترجیح نہیں تھی، اتحادیوں کو معیشت اور جمہوریت سے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ پاکستان غریب ملک نہیں، صرف اسلام آباد غریب ہے، اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف زرداری کا بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی میں جلسے سے خطاب، کہا عوامی مسائل صرف سیاستدانوں کو نظر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 1973 کے آئین کو بحال کیا، بھٹو ریفرنس کی سماعت پر کہہ سکتے ہیں اپنا قرض اتار دیا، عوام سے جتنے بھی وعدے کیے وہ پورے کریں گے۔ جلسے کی شرکا سے مراد علی شاہ اور رضا ربانی کا بھی خطاب۔ سابق جیالہ بنامت والا پیپلز پارٹی کے سابق رہنما فیصل صالح حیات ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل، اسد حیات، امیر سیال، فیصل زبوانہ، خالد سرگانہ اور دیگر بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ شہباز شریف کی جھنگ آمد، فیصل صالح کا مسلم لیگ نون میں خیر مقدم، بولے معاشی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جدوجہد مزید تیز ہوگی۔ فیصل صالح کی شمولیت سے نواز شریف کی قیادت کو سپورٹ ملے گی، نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے۔ شہباز شریف کی فیصل صالح کے ہمراہ دربار حضرت شاہ جیونا پر حاضری، رانا ثناء اللہ اور ملک احمد بھی ساتھ تھے۔ سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سائفر کیس میں پورے دلائل سن کر میری ضمانت کا آرڈر کیا۔ شاہ محمود قریشی کی جیل سے رہائی ہوتے ہی دوبارہ گرفتاری، پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین کو سائفر کیس میں ضمانت پر رہائی ملی تھی، پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کر لیا، انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شاہ محمود نے گرفتاری کو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی اور سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ شاہ محمود کی صاحبزادی مہربانوں کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو، کہا گرفتاری کی حرکت سے دنیا میں ملک کا مذاق اڑا، شاہ محمود قریشی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا نہیں جا سکتا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر اور مختلف ریجنز کے 5 نائب گورنرز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا، شاہی احکامات جاری، سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی تقریب حلف برداری میں شرکت، شہزادہ سلمان بن سلطان نے گورنر مدینہ منورہ کے عہدے کا حلف اٹھایا، شہزادہ سعود بن مشل مکہ مکرمہ کے نائب گورنر مقرر، شہزادہ سعود بن بندر نے الشرقیہ ریجن کے نائب گورنر کی ذمہ داری سنبھال لی، شہزادہ خالد بن سعود تبوک، شہزادہ خالد بن سلطان ایسری ریجن کے نائب گورنر مقرر، شہزادہ مطب بن مشل نے الجوف ریجن کے نائب گورنر کا حلف اٹھایا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی اپیل پر جلد سماعت کی استدعا مسترد، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا عدالتی چھٹیوں کے بعد باعث ابھی اپیل کو سننے والا 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں، 2 ہی جج موجود ہیں، 2 جج اپیل خارج ضرور کر سکتے ہیں، درخواست گزار کہے تو اپیل خارج کر دیتے ہیں۔ وکیل لطیف کھوسا نے جاوید ہاشمی کیس کا حوالہ دیا، جسٹس سردار طارق نے کہا کیس 3 رکنی بینچ ہی سنے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، سزا کے خلاف اپیل زیر التوا ہے،
دوسری جانب بینچ کی عدم دستیابی پر سپریم کورٹ میں آج کے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی کے 91 کو ہارٹ سے آر او کی تعیناتی معطل کر دی۔ الیکشن کمیشن نے عرفان مروت کو عثمان اشرف کی جگہ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا آر او تعیناتی معطل کرنے کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاحال چیلنج نہیں کیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس پر فیصلے پر مشاورت کے لیے آج دوبارہ اجلاس بلانے پر غور۔ ادھر بلے کے نشان کی بحالی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی گئی۔ عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نفری کی کمی، سیکرٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت انتخابات کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس، چاروں صوبوں کی پولیس کے اعلیٰ حکام کی شرکت، امن و امان اور پولیس نفری کی قلت پر بریفنگ، حساس پولنگ سٹیشنز پر رینجرز اور فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کی حکمت عملی پر غور، آئی جی پنجاب عثمان انور کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا انتخابات کے دوران پنجاب میں پولیس اہلکاروں کی قلت ہے، الیکشن کمیشن کو پولیس اہلکاروں کی کمی سے آگاہ کر دیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی کی استدعا پر سماعت بغیر کارروائی 3 جنوری تک ملتوی کر دی۔ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ جیل میں توشہ خانہ اور 190 ملین ریفرنسز کی سماعت بھی ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ سائفر کیس آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ بینک اکاؤنٹس فعال کرنے سے متعلق سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور۔ بینک عملے نے بانی پی ٹی آئی کی بائیو میٹرک تصدیق مکمل کر لی۔ تجویز کنندگان کو کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے موقع پر گرفتار کیا گیا۔ بورے والا میں پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں پر بجلی چوری کے مقدمات درج، خالد ڈروگر اور نذیر جٹ پر بجلی چوری کرنے کے الزامات۔ عثمان ڈار اور ریحانہ ڈار کے الزامات، خواجہ آصف کا ہر جانے کا نوٹس۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے دونوں ماں بیٹے کو ہر جانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا۔ عثمان ڈار کو 1 ارب اور ریحانہ ڈار کو 1 روپیہ ہر جانے کا نوٹس۔ نوٹس میں 14 روز میں ہر جانہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ نوٹس میں عثمان ڈار اور والدہ کے الزامات اور پروپیگنڈا کا ذکر ہے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا، آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی نہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا۔ آئین چیف جسٹس کو اکیلے ہی فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا 24 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی جاری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا حق دینے کا سیکشن کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ صدر عارف الوی سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات، سیاسی امور اور انتخابات سے متعلق بات چیت۔ دوسری جانب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف بے بنیاد خبر وائرل کرنے کا معاملہ۔ صادق سنجرانی نے نیوز ویب سائٹ کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ لیگل نوٹس میں کہا، مشہود اسلم 14 دن میں جواب دیں۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے 1 ارب ہر جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کا جائزہ اجلاس، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ کراچی میں امن و امان اور جرائم کی صورتحال کا جائزہ، نئے سال کی تقریبات کی مناسبت سے سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف رینجرز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔